دیکھیں یہ جو مبارک مہینہ ہے نا ذوالحج کا، یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک یہ دن بڑی عظمت والے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر وليال عشر، یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج کو، 10 ذوالحج کی جو فجر طلوع ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر، مجھے اس فجر کی قسم ہے، وليال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ یکم ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک صبح فجر کا سویرا طلوع ہونے سے پہلے پہلے جو پچھلی 10 راتیں گزری ہیں، اللہ رب العزت نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں کے گزرنے کے بعد جب صبح فجر کا سویرا طلوع ہوتا ہے تو فرمایا والفجر، ان 10 راتوں کی بھی قسم ہے، اور یہ جو 10 ذوالحج کی فجر ہے، فرمایا مجھے اس فجر کی بھی قسم ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو 10 دن ہیں یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑے برکتوں والے ہیں۔ ان 10 دنوں کے اندر خصوصی طور پر اور پورا ذوالحج کا مہینہ عمومی طور پر امت مسلمہ کو کثرت کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے وہ ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کہ ان دنوں کے اندر خصوصی طور پر اور ذوالحج کا پورا مہینہ عمومی طور پر امت مسلمہ ان تکبیروں کے ساتھ کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے اور خصوصی طور پر اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بڑی برکتوں والے اور عظمتوں والے۔ تو 10 ذوالحج کو امت مسلمہ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی و نسکی، اے محبوب آپ فرما دو بے شک میری نماز اور میری قربانیاں ومحیایا ومماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ فرمایا محبوب آپ فرما دو کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحج کو جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، اس دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت ہے وہ ہے قربانی کرنا۔ 10 ذوالحج کو اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت ہے وہ جانور، خاص جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی قربانی کرنا۔ اب دوستان محترم، جو قربانی ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 10 ذوالحج کو
بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، مالی عبادت کرتا ہے، مگر ان ساری عبادتوں میں سے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت ہے اور پسندیدہ سخاوت ہے اور پسندیدہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، فرمایا وہ قربانی ہے۔ تو 10 ذو الحج کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند عمل کون سا ہے؟ قربانی کرنا۔ اور پھر اس قربانی کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو قربانی کا جانور اللہ کی رضا کی خاطر ہم ذبح کرتے ہیں، 10 ذو الحج کو جو خون بہاتے ہیں، فرمایا وہ جو قربانی کا جانور ہے نا، جس کو اللہ کے راستے میں آپ قربان کر رہے ہیں، وہ کوئی معمولی جانور نہیں۔ اس کی عظمت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطِيبُ بِهَا نَفْسًا، خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربانی کرو، خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں قربانی کرو۔ اور پھر دوستان محترم، بندہ ویسے بھی جانور خریدتا ہے، گوشت کے لیے بندہ ویسے بھی جانور خریدتا ہے، لیکن جو قربانی کا جانور ہے وہ دوسرے جانوروں سے کس قدر مختلف ہے۔ وہ جانور آپ نے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے خریدا ہے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے خریدا ہے۔ تو گوشت بھی دوسرے جانوروں کا بھی ہے، دوسرے بھی جانور ہیں، مگر جو قربانی کا جانور ہے اس کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے، اس کے گوشت کی برکات کتنی ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو قربانی کا جانور ہے نا، بندہ دوسرا جانور بھی خریدتا ہے، لیکن جو قربانی کے لیے خریدنے لگے ہیں اس جانور کی فضیلت اور عظمت یہ ہے کہ آپ وہ جانور خریدنے کے لیے گھر سے نکلیں تو صحیح، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں جہاں سے جانور خریدنا ہو وہاں پر اپنے گھر سے لے کر آپ جتنے قدم اٹھا کے چلیں گے، اللہ پاک ہر قدم کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اپنے گھر سے لے کر جس سے خریدنا ہے، بیوپاری سے یا منڈی سے یا کسی گھر سے، فرمایا اپنے گھر سے چل کر متعلقہ جگہ پر جانے تک جتنے قدم اٹھا کے چلے ہیں، ہر قدم کے بدلے اللہ پاک 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ نہ صرف 10 نیکیاں بلکہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجوں کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ قربانی کا جانور کیسا جانور ہے جس کو آپ خریدنے کے لیے گئے ہیں، جب آپ لین دین کرتے ہیں، اسے سودے بازی کرتے ہیں، اسے بحث مباحثہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا ریٹ قیمت طے کرتے ہیں کہ میں اتنے کا خریدوں گا، وہ کہتا ہے اتنے کا مجھے وارا نہیں کھاتا، آپ کہتے ہیں نہیں میں اتنے میں خریدوں گا۔ وہ جو آپ گفتگو کرتے ہیں، جانور خریدنے کے لیے باس مباحثہ ہو رہا ہے،
لیکن آپ چونکہ جانور قربانی کرنے کے لیے خریدنے لگے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ جانور کے مالک سے جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ ساری گفتگو اللہ کی بارگاہ میں تسبیح لکھی جاتی ہے۔ کر تو آپ ریٹ فکس رہے ہیں، کر تو آپ لین دین رہے ہیں، قیمت اس کی فکس کر رہے ہیں کہ اتنے کا خریدنا ہے۔ فرمایا یہ جو ساری گفتگو اور باتیں ہیں، چونکہ قربانی کا جانور خریدنے لگے ہیں اس لیے وہ ساری باتیں ایسی ہیں جیسے آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے، جیسے آپ نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ پھر دوستان محترم اس قربانی کے جانور کی فضیلت دیکھیں، آپ الگ سے بھی خریدتے ہیں مگر چونکہ یہ قربانی کرنے کے لیے خرید رہے ہیں تو فرمایا اس کی جو قیمت آپ ادا کر رہے ہیں نا اس کی کتنی برکت ہے۔ فرمایا جو آپ قیمت ادا کی ہے، جو پیسے دیے ہیں، ہر درم کے بدلے اللہ رب العزت اسے 700 نیکیاں عطا فرماتا۔ ویسے جانور خریدیں تو یہ اجر ہے نہیں، لیکن قربانی کا جانور خریدیں، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے جانور خریدیں تو اس کی کتنی عظمت اور برکات آپ کو نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر جب آپ وہ جانور لے کر آتے ہیں، خاص دن جب آتا ہے 10 ذو الحج کا، دیکھیں قربانی پہلے تو کہتے کس کو ہیں؟ قربانی کہتے ہی اس کو ہیں کہ خاص دن میں خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جو ذبح کرتے ہیں اس کو قربانی کہتے ہیں۔ خاص دن کو، خاص جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے جو آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا نام قربانی ہے۔ تو جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے 10 ذو الحج کا دن آتا ہے قربانی کرنے کے لیے تو فرمایا اس قربانی کے جانور کی عظمت یہ ہے کہ جب آپ اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب زمین پر لٹاتے ہیں تو 7 زمینوں کی جو طے در طے مخلوقات ہیں وہ قربانی کرنے کے لیے کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتی۔ یعنی قربانی کے جانور کو جب آپ ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹاتے ہیں تو 7 زمینیں قربانی کرنے والے کے لیے اس کی جتنی بھی مخلوقات ہے 7 زمینوں کی قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعا مانگتی۔ باقی دنوں میں بھی جانور ذبح کرتے ہیں لیکن قربانی کے جانور کی کتنی عظمت اور کتنی برکت ہے، قربانی کے جانور کی کتنی فضیلت اور برکات قربانی کرنے والے کو نصیب ہو رہی ہے۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں اس کے بعد مرحلہ آتا ہے گوشت کی تقسیم کا، اور اس سے پہلے جب آپ ذبح کرتے ہیں قربانی کا جانور اس کا خون نکلتا ہے۔ جس زمین پر لٹایا 7 زمینیں قربانی کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگ رہی ہیں۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں چھری چلاتے ہیں تو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اس نکلنے والے خون کے ہر قطرے سے اللہ رب العزت 10 فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، اور وہ فرشتے قیامت تک کے لیے قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں تو صحیح، جانور کی خریداری سے لے کر آپ نے جو عمل کیا ہے ہر عمل پر اللہ کی بارگاہ سے کتنا اجر و ثواب عطا کیا جا رہا۔ جب آپ نے قربانی کر دی، جانور ذبح کر دیا، اس کے بعد ہے گوشت۔
گوشت کی تقسیم کا مرحلہ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں وہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کی ایک ایک بوٹی، قربانی کے گوشت کی ایک ایک بوٹی کے بدلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملتا۔ آخری مرحلہ قربانی کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جانور کی خریداری سے، اور پھر آخری مرحلہ قربانی کا کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ گوشت کی تقسیم پر جا کر۔ جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم تک آپ نے قربانی کرتے ہوئے جو جو عمل کیا ہے، ہر ہر عمل پر اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب سے آپ کو نوازا جاتا ہے۔ تو ایک جانور ہی، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ میں یہ جانور قربانی کرنے کے لیے خرید رہا ہوں۔ وہ جو قربانی کا جانور ہے، اس قربانی کے جانور کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کی وجہ سے ہر ہر مرحلے پر اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اجر و ثواب سے نواز رہا ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو 10 ذو الحج کا دن ہے نا، اس دن سب سے بڑی سخاوت یہ ہے کہ بندہ جو صاحب حیثیت ہے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کرے، جو صاحب حیثیت ہے، مالک نصاب ہے، وہ اللہ کی رضا کی خاطر جانور ذبح کرے۔ اور اس روز سب سے بڑی سخاوت اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل فرمایا وہ قربانی کرنا۔ اور پھر دوستان محترم، کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا بھی ہے، اور جدید پڑھے لکھے دور کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالا بھی جاتا ہے کہ آپ قربانی نہ کریں، قربانی کی جگہ پر آپ ویسے ہی اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیں، قربانی نہ کریں، کسی غریب کی مدد کر دیں۔ جو آپ نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدنا ہے نا، اس جانور کو خریدنے کی بجائے اس کی جو رقم ہے وہ کسی غریب کو دے دے۔ یہ سوال اکثر جب قربانی کا موسم آتا ہے، عید الاضحیٰ کا پر مسرت موقع آتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے، اور سوشل میڈیا پر کثرت کے ساتھ لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ قربانی نہ کرے، قربانی کی جگہ پر کسی غریب کی مدد کر دے۔ لیکن یاد رکھیں، کاش وہ لوگ قربانی کے فلسفے کو سمجھنے والے ہوتے۔ دیکھیں، جو قربانی ہے وہ بھی ایک عبادت ہے اور مستقل عبادت ہے۔ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اور دوسری طرف جو صدقہ و خیرات ہے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ قربانی کا حکم بھی دین اسلام نے دیا ہے، صدقہ و خیرات کا اور غریب کی مدد کا حکم بھی دین اسلام نے دیا ہے۔ لیکن ان دونوں چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو قربانی کرنا ہے وہ مال کے نصاب پر واجب ہے، اور جو کسی غریب کی مدد کرنا ہے وہ واجب نہیں، وہ مستحب ہے۔ قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا اس کے لیے نفل ہے۔ ایک طرف واجب ہے اور ایک طرف نفل ہے۔ اب دوستان محترم، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قربانی نہیں کرتا، میں اس کی جو رقم ہے کسی غریب کو دیتا ہوں، تو یاد رکھیں اس نے ایک واجب کو چھوڑا ہے، ایک واجب کو ترک کیا ہے، اور واجب کو چھوڑ کر ایک نفل کو ترجیح دی ہے۔
تو نفل بھی تو اس وقت قبول ہوتا ہے جب فرائض اور واجب پورے ہوں، اور قربانی تو صرف سال میں ایک بار آتی ہے، اور جو صدقہ و خیرات ہے وہ تو پورا سال جاری اور ساری رہتا ہے۔ لیکن جو صدقہ و خیرات ہے قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ بندہ یہ کہے کہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہوں، کسی غریب کو مدد کرتا ہوں، تو وہ قربانی کا بدل ہو جائے گا۔ فرمایا نہیں، آپ جتنا مرضی صدقہ و خیرات کریں، 10 ذو الحج کو وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں 10 ذو الحج کو سب سے زیادہ پسندیدہ سخاوت ہے تو وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں قربانی کرے۔ آپ اس روز جتنا مرضی صدقہ و خیرات کریں، وہ سارا صدقہ و خیرات، وہ سارا کچھ، وہ غریب کی مدد، سارا کچھ، فرمایا وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ جو قربانی ہے ایک مستقل عبادت ہے اور واجب ہے، اور جو صدقہ و خیرات ہے وہ مستحب ہے، نفلی عبادت ہے۔ تو قربانی کرنا 10 ذو الحج کو وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اور پھر اگر جدید ذہن کی روشنی میں دیکھا جائے تو قربانی کے فلسفے کو اگر بندہ سمجھے تو بندہ جب قربانی کرتا ہے تو دین اسلام نے تعلیم کیا دی ہے کہ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے 3 حصے کرے، ایک اپنے لیے اہل خانہ کے لیے رکھیں، گوشت کا ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھیں، اور جو گوشت کا ایک حصہ ہے وہ غرباء کے لیے رکھیں، وہ غریبوں کے لیے رکھیں۔ اگر آپ صدقہ و خیرات کریں گے تو وہ مالی طور پر صدقہ و خیرات کرتے ہوئے آپ کسی ایک فرد کو دیں گے، لیکن جب قربانی کریں گے تو وہ قربانی کا گوشت زیادہ تر غرباء تک بھی پہنچے گا۔ اس لیے دوستان محترم، 10 ذو الحج کو جو قربانی والا عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صدقہ و خیرات کریں، الگ سے کریں، لیکن جو واجب ہے پہلے اس کو ترجیح دیں، اس لیے کہ قربانی کرنا مال کے نصاب پر صاحب حیثیت پر واجب ہے، اور قربانی کا بدل صدقہ و خیرات اگر بندہ ایک لفظ میں، ایک جملے میں سمجھنا چاہے قربانی کو اور صدقہ و خیرات کو، تو یاد رکھیں 10 ذو الحج کو صدقہ و خیرات وہ قربانی کا بدل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قربانی 10 ذو الحج کو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، اور دوسرا صدقہ و خیرات وہ نفل ہے، اور جو قربانی ہے وہ مال کے نصاب پر واجب ہے۔ نفل بعد میں ہے، جو واجب ہے وہ پہلے ہے۔ اور پھر دوستان محترم، ایک اور سوال کثرت کے ساتھ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی اور بندے کی طرف سے، ماں کی طرف سے، والد کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہتا ہو تو یاد رکھیں اس نے پہلے جو اس کے اوپر قربانی واجب ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے۔ اگر دوسروں کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس قربانی کے لیے دوسری قربانی کرے گا، ایک وہ جو پہلے اس کے اوپر واجب ہے، ایک وہ قربانی۔ اگر کسی دوسرے فرد کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو وہ ساتھ دوسری قربانی شامل کرے گا، وہ جو اپنا واجب ہے وہ پہلے پورا کرے گا، دوسری جو قربانی ہے دوسروں کی طرف سے وہ نفلی قربانی، وہ مستحب قربانی ہوگی، نفلی عبادت ہوگی۔ تو پہلے اپنی طرف سے جو واجب ہے وہ پورا کرنا ہے، اور پھر جو نفلی قربانی ہے کسی کی طرف سے وہ ساتھ دوسری شامل کرنی ہے۔
اور پھر دوستان محترم، جو قربانی ہے اس کا لفظ اگر بندہ دیکھے قربانی کا تو وہ نکلا ہے قرب سے۔ قرب کہتے ہیں قریب ہونے کو، قرب کا مطلب ہے قریب ہونا۔ اور بندہ جو قربانی کرتا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کو قربانی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب نصیب ہو۔ قربانی کی روح کیا ہے؟ قربانی قرب سے ہے، اور قرب کا مطلب ہے قریب ہونا۔ جب بندہ سنت ابراہیمی کو زندہ کرتا ہے اور اللہ کی رضا کی خاطر جانور ذبح کرتا ہے، ادھر قربانی کرتا ہے، ادھر خلوص نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس قربانی کو قبول فرما کر اپنے اس بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ایک طرف بندہ قربانی کرے اور اگر اس کی نیت میں خالصیت ہو، خلوص ہو، تو اس قربانی کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنا قرب اور اپنی معرفت عطا کرتا۔ اور پھر دوستان محترم آخری بات، قربانی کے جو جانور ہیں یاد رکھے 3 جنسیں ہیں قربانی کے جانور کے لیے۔ پہلی جنس کیا ہے؟ اونٹ۔ دوسری جنس کیا ہے؟ گائے۔ اور تیسری جنس کیا ہے؟ بکرا یا بکری۔ اب اس کے اندر جو اونٹ ہے وہ ایک جنس ہے، جو گائے ہے ایک جنس ہے، اور اس گائے کی جنس میں جو بھینس ہے یا بھینسا ہے وہ شامل ہے۔ تیسری جو جنس ہے بکری، اس جنس میں جو بھیڑ یا دمبا وہ شامل ہے۔ تو ان کے اندر قربانی کا جو جانور ہے وہ مذکر ہو یا مونس ہو، وہ خصی ہو یا غیر خصی ہو، ان سب کی جو قربانی ہے اگر ان 3 اجناس میں سے ہے تو ہر اس جانور کی قربانی جائز ہے جو مثنیٰ ہو۔ مثنیٰ سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اونٹ ہے قربانی کرنے کے لیے اس کی عمر 5 سال یا اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو گائے ہے اس کے لیے 2 سال ہونا، بھینس ہے بھینسا ہے 2 سال ہونا ضروری ہے۔ 2 سال سے ایک دن بھی کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بکری ہے، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، بکرا ہے، اس کے لیے بھی 1 سال ہے۔ لیکن بھیڑ اور دمبا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہو، 8 ماہ کا ہو، 10 ماہ کا ہو، لیکن وہ پلا ہوا ہے، موٹا تازہ ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہو، تو علماء کہتے ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن بکری، بکرا، بھیڑ، دمبا اس کے لیے جو عمر ہے 1 سال ہے، گائے کے لیے ہے وہ 2 سال ہے، اور اونٹ کے لیے ہے وہ 5 سال ہے۔ اب دوندا ہونا، یہ اکثر پوچھتے ہیں، دوندا جانور دوندا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں یہ دوندا، چوگا یہ ہماری علامتیں ہیں، یہ ہماری علامتیں ہیں، ورنہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں، مثلا گائے ہے 2 سال کی ہے، کچھ گائے ایسے بھی ہیں باہر چرنے کی وجہ سے 2 سال سے پہلے بھی ان کے دانت گر جاتے ہیں، تو کیا وہ دوندا شمار ہوگا؟ نہیں۔ اب اسی طرح کچھ جانور ایسے ہیں جو 2 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دانت 2 نہیں گرتے، کیا وہ بھی دوندا ہے؟ دانت نہیں گرے لیکن عمر 2 سال سے بھی زیادہ ہے، تو کیا وہ دوندا ہے؟ نہیں۔ یہ دوندا والی جو علامتیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن جو شریعت نے ہمیں اصول دیا ہے وہ عمر کے حوالے سے ہے کہ اگر گائے، بھینس، بھینسا ان کی عمر 2 سال ہے یا زیادہ ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ بکری ہے 1 سال سے زیادہ ہے، 1 سال کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ ہے اس کی عمر 5 سال یا زیادہ ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ دوندا ہونا یہ ہماری شرطیں ہیں، یہ ہماری علامتیں ہیں،
اس لیے کہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں 2 سال کے بعد بھی ان کے دانت نہیں گرتے. دیکھیں نا، ہم بھی پیدا ہوتے ہیں لیکن ہمارے منہ میں دانت نہیں ہوتے، اور جب جانور پیدا ہوتے ہیں تو ان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. جب ہم پیدا ہوں تو منہ میں دانت نہیں ہوتے، جب جانور پیدا ہوتے ہیں ان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں. تو دوندا کس لیے ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد اس کے 2 دانت گرتے ہیں. تو 2 سال کے بعد نہ بھی گرے لیکن 2 سال کا ہو گیا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سنت ادا فرمائے.